بجھ جاتے ہیں. یعنی اگر گناہ کر کے اندر ٹینشن نہیں ہو رہی، فکر نہیں ہو رہی، پریشانی لائق نہیں ہو رہی، تو ایسے ہے کہ آپ کے اندر ایمان کا چراغ بجھ چکا، برے ایمان کا چراغ بجھ چکا، ایمان کی شمع جو ہے وہ بجھ چکی ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق حضور نے بیان فرمایا. مومن اور منافق میں فرمایا گناہ مومن سے بھی ہو جاتا ہے اور گناہ منافق سے بھی ہو جاتا ہے. دونوں گناہ کرتے ہیں، مومن بھی گناہ کرتا ہے، منافق بھی گناہ کرتا ہے. اب ذہن میں فوراً سوال ہے یہ کیا پھر فرق کیا رہا؟ منافق بھی گناہ کر رہا ہے، مومن بھی گناہ کر رہا ہے، فرق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرق بیان فرمایا گناہ مومن سے بھی سرزد ہو جاتا ہے، منافق سے بھی سرزد ہو جاتا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً فکر لائق ہو جاتی ہے، ٹینشن، پریشانی، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع، وہ گناہ کو اپنے لیے ایک پہاڑ سمجھتا ہے. وہ گناہ کو اپنے لیے ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ بلندی سے آ رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے اور وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. ابھی چند لمحوں کے بعد وہ پہاڑ اس کے اوپر گرے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا. یہ مومن سمجھتا ہے اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. وہ فوراً اللہ کی پاک بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پاک بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے. یہ مومن کا حال ہے. منافق کا حال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ. فرمایا منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی، جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے مکھی کو اڑا، وہ پھر آ گئی، پھر اس نے اڑا، وہ پھر آ گئی، پھر اس نے اڑا. وہ گناہ کو مکھی جتنی حیثیت دیتا ہے، مکھی جتنی اہمیت دیتا ہے. یعنی جس طرح مکھی کی مثال کیوں دی ہے حضور نے، یہ کتنی خوبصورت. دیکھیں آقا علیہ السلام کی حکمت بھری مثال. پاکستان میں اس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے. وہاں جہاں مکھیاں ہوں، بیٹھی ہوں اور مکھیاں آئیں، آپ ان کو بار بار دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، وہ پھر آ جاتی ہیں، بار بار ہٹاتے ہیں، پھر آ جاتی ہیں. تو یہ عربی کا لفظ ہے ذباب. ذباب مکھی کو کہتے ہیں اور مکھی کا نام ذباب رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ دو لفظ ہے، ذبا آبا. ذبا کا معنی اس کو ہٹایا جاتا ہے، آبا پھر آ جاتی ہے. ذبا اس کو ہٹایا جاتا ہے، آبا پھر آ جاتی ہے. تو یعنی مکھی کے اندر ایک خاصہ ہے کہ اس کو آپ جتنا اپنے آپ سے دور کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ کے اوپر آگے بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. منافق کا حال یہ مکھی کے ساتھ کیوں؟ منافق کا یہی حال ہے. وہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ سے ہٹ کر دوسرے گناہ میں منہ مار دیتا ہے، دوسرے گناہ سے پھر تیسرے گناہ. یعنی وہ باز آتا ہی نہیں، بار بار گناہ کی طرف، ایک گناہ سے ہٹ کے دوسرے گناہ کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف، تیسرے سے چوتھے کی طرف، اور اس کی معافی کی اسے فکر نہیں ہوتی. تو یہی ہم نے فرق رکھنا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ایمان کی برکات موجود ہیں، تو ہم نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے. ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کی لذت کو اگر ہم اپنے اندر چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنے کا ترازو اور پیمانہ یہ ہے کہ گناہ بعصیت انسان بھول جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، قدم قدم پر نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. کیا ان گناہوں کے بعد ہمیں فکر بھی لائق ہوتی ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، معافی کا احساس، اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اگر تو یہ کیفیت تو سمجھیں کہ ابھی چراغ جل رہا ہے. اگر یہ فکر بھی ختم ہو گئی گناہوں کرنے کے بعد، اس کی معافی کا احساس بھی ختم ہو گیا، فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے یا نہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ ایمان کا چراغ بجھ گیا. آج ہم سب احباب اس بابرکت محفل میں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج کی اس بابرکت رات، کیونکہ رب تعالیٰ ادھر سے تو کمیاں ہیں، ادھر سے تو خزانے چھلک رہے ہیں، کمی ہماری طرف سے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ کے بعد. وہ تو اس کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے بندے کو عطا کرنے کے لیے، بس ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو عطا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نے اپنی جوڑیاں پھیلانی ہیں، ہم نے اپنی جوڑیاں پھیلانی ہیں. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، آج غالباً 20 یا 22 منٹ پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے مغرب کا، تو اسی کے مطابق ابھی اذان ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا 6 نوافل ہیں جو اولیاء کرام سے منقول ہیں، ان کا معمول رہا ہے، انہوں نے ان نوافل کو اس خاص رات میں پڑھا ہے. ان نوافل کو ہم پڑھیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ 2 کر کے ہم نے یہ نفل پڑھنے ہیں، 6 نوافل. ہر 2 نفلوں کے بعد سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھی جائے گی. تو یا سورہ یاسین شریف کی آپشن ہے یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص. تو ہم ایسے کریں گے 2 نفلوں کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں گے، پھر 2 نفلوں کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے. تو اس طرح یہ 6 نوافل پڑھ کے ہمارے پاس اگر ٹائم بچ گیا تو ہم پھر انشاءاللہ عشاء سے پہلے ہم اجتماعی شکل میں، اجتماعی صورت میں جو ہے وہ محفل ذکر بھی کریں گے.
ذکر بھی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفحے بنا